أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن ہم قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا سکھا رہی ہیں، ہمیں کیا بتا رہی ہیں، روشنی ہمیں کس کس طرح مل رہی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ہم سب پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ تلاوت آیات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں آیات، ان کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اور پھر ان معنی مفاہیم کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا، یہ بھی دین کا تقاضا ہے جو ہمارے علماء ہمیں بار بار تعلیم کرتے ہیں۔ کتنا وقت ہم قرآن کریم کو دے رہے ہیں؟ اگر ہم صرف 15 منٹ روزانہ قرآن کریم کو دے دیں، کم از کم اس سے زیادہ دیں تو اور اچھا ہے۔ ہم قرآن کریم سے کتنے قریب آ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہم پر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنے علماء کے ہمیشہ ہم شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 پر بات کروائیں گے۔ اللہ اکبر، پیغمبروں سے بات ہو رہی ہے، رسول سے بات ہو رہی ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ اکبر، اے پیغمبروں، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح۔ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، پیغمبر تو کھاتے ہی پاک چیزیں ہیں، ان کے تو عمل ہوتے ہی صالح ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی آیت تو رزق حلال کے تعلق سے ہم یہ بات کروائیں گے۔ جو پاک چیزیں ہم کھاتے ہیں، تو پاک چیزیں کئی معنوں میں ہوتی ہیں۔ طیب، میرا مال کیسے ہوتا ہے، میرا رزق کیسے ہوتا ہے، اور حلالاً طیبہ کی جو بات قرآن کریم فرماتا ہے، کیا معنی ہیں، پیٹ میں کیا ہم حلال ڈال رہے ہیں، پاک چیزیں ڈال رہے ہیں، ذبیحے کی طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ ایک شخص بیت اللہ شریف کے پردوں سے لپٹ کر دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ملبسہ حرام، مشربہ حرام، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اللہ کیسے دعائیں قبول کرے گا؟ ہم ایک سوال یہ بھی رکھیں گے، کیا پیٹ میں حرام ڈال کر ہمارا اللہ سے دعا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور کیا ایسی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے؟ خواتین و حضرات، علم و حکمت آید از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال۔ ہمارے معاشرے کیوں تباہ ہوتے جا رہے ہیں؟ آج جو انٹرنیشنل اسٹینڈرز اور رینکنگ آتی ہیں، اس میں پاکستان کا نمبر نیچے کیوں آنے لگا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے نا کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں جہاں کرپشن میں پاکستان اوپر جا رہا ہے۔ رزق حلال کی جستجو کیا ہوتی ہے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مومنون اور آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
या अय्युहर्रुसुलु कुलू मिनत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ पैगम्बरो, खाओ पाक चीज़ें और अमल करो सालेह। तुम जो कुछ भी करते हो मैं इसको खूब जानता हूँ। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम डॉक्टर साहब की खिदमत में रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक़ से और रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू के हवाले से, इससे पहले कि हम पहला सवाल रखें, कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा ये था कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कौन सी बुरी आदत में मुब्तला थी। दुरुस्त जवाब, नाप तोल में कमी करते थे। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का जिक्र कुरान करीम की किस सूरत में आया है? सूरह अंबिया में, सूरह मुल्क में या सूरह क़यामा में? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0092214300980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923258250194। हज़रत डॉक्टर हम्माद लखवी साहब, इरशाद फरमाइए, ये हमारा दीन रिज़्क़ हलाल पर इतना ज़ोर क्यों देता है? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अल्लाह करीम ने जो इंसान को पैदा किया है एक ख़ास फितरत पे पैदा किया है, सुभान अल्लाह। और उस फितरत के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है उसको सही रखने के लिए, उसको सलामत रखने के लिए उसका हुक्म फरमा दिया, वो करने के काम हैं। और जो चीज़ें इस फितरत को डैमेज करने की हैं, फितरत को ख़राब करने वाली हैं, वो अल्लाह करीम ने मना फरमा दी हैं, उनको हम हराम कहते हैं। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो चीज़ मा हल्लल्लाहु फ़ी किताबिही फ़हुव हलाल व मा हर्रमल्लाहु फ़ी किताबिही फ़हुव हराम। जिस चीज़ को अल्लाह करीम ने अपनी किताब में हलाल ठहरा दिया वो हलाल है, और जिसको अल्लाह करीम ने अपनी किताब में हराम ठहरा दिया वो हराम है। और फिर चूँकि कुरान इसके लिए अथॉरिटी है, तो और इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके लिए आपको हलाल और हराम के लिए कोई ऐसी दलील काम नहीं दे सकती कि कोई शख्स जो है वो अपने तजुर्बे के बाद, अपने मुशाहिदे के बाद या अपने किसी अक्ल के नतीजे में ये कहे कि ये फ़लाँ चीज़ हलाल होनी चाहिए और फ़लाँ चीज़ हराम होनी चाहिए। इसका इस बात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो हुक्म देता है। अगर सारी दुनिया बहुत रिसर्च करने के बाद ये फ़ैसला कर ले कि खिंजीर के गोश्त में बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो वो फिर भी हराम ही रहेगा। और अगर सारी दुनिया ये अपनी रिसर्च के नतीजे में ये फ़ैसला कर ले और ये नतीजा निकाले कि बकरे के गोश्त के अंदर फ़लाँ फ़लाँ इंसान के लिए मुज़र सेहत चीज़ें हैं, वो फिर भी हलाल रहेगा। ये अल्लाह का इस्तेहक़ाक़ है। अल्लाह करीम जैसे चाहता है हुक्म देता है। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह ने हुक्म दे दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई कि जो अल्लाह ने किताब में हलाल कर दिया वो हलाल है और जो हराम ठहरा दिया वो हराम है, इसी को, इस अथॉरिटी को अल्लाह करीम ने ख़ुद ही सूरह आराफ की आयत नंबर 157 के अंदर अल्लाह करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में करार दे दिया कि वयुहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी ये भी थी कि आप पाकीज़ा चीज़ों को हलाल ठहराते थे और नापाक चीज़ों को आप हराम ठहराते थे। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ये अथॉरिटी आ गई कि आप जिस चीज़ को हलाल कह दें वो हलाल है और जिस चीज़ को आप हराम ठहरा दें वो हराम है। ये सारा कुछ अल्लाह के कानून से होता है, अल्लाह के इस दी हुई अथॉरिटी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और फिर कुरान में इसके दलाइल हैं
سورہ مائدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 115 ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 146 ہے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے بارے میں کچھ چیزوں کا ذکر فرما دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کا دائرہ ہے اس کے بارے میں دو مختلف الگ الگ چیزیں ہیں، ایک تو عبادات ہیں اور ایک معاملات و اشیاء ہیں۔ معاملات و اشیاء کے بارے میں جو استعمال کی چیزیں ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں، جانور انسان کے استعمال کی چیزیں ہیں یا معاملات ہیں، اس کے بارے میں اللہ کریم نے حلال و حرام کا یہ اصول رکھا ہے کہ حلال کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے اور حرام کا دائرہ بہت محدود ہے، کہ تھوڑی چیزیں ہیں جن کو بتا دیا یہ چیزیں حرام ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ٹھہرائی ہیں۔ جبکہ عبادات کا جو معاملہ ہے اس میں حلال چیزیں کرنے کی چیزیں وہ بہت کم بتائی ہیں، اور باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے وہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ کوئی شخص اس وجہ سے نماز کی رکعتیں 5 نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ اس کا ذکر کہیں پہ نہیں ہے، کہیں منع نہیں آیا میں رکعتیں آج سے 4 کی بجائے 5 پڑھا کروں گا، یا ایک رکعت میں 2 سے زیادہ 3 سجدے کر لیا کروں گا، 2 رکوع کر لیا کروں گا، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ دائرہ فکس کر دیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قرآن نے الیوم اکملت لکم دینکم فرما دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس دین کے اندر کوئی شخص اس کے اندر ایگزیجریشن کرے گا، مبالغہ کرے گا، باہر سے کوئی چیز نہیں لائے گا، تو وہ اس کے اندر ریجیکٹڈ ہے، وہ کبھی بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ یا آپ نے فرمایا من عمل عملا، کسی نے اگر کوئی ایک بھی عمل ایسا کیا لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، تو وہ حلال نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ گویا ہمارے پاس 2 اصول الگ الگ آ گئے کہ حلال و حرام کے حوالے سے جو معاملات و اشیاء ہیں اس میں صرف وہ چیزیں بتا دیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، باقی سارا ہی دائرہ حلال ہے۔ اسی طرح سے جو عبادات کے معاملے میں عبادات کو فکس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا، وہ چیزیں جو ہیں حلال اور جائز ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری عبادات کا طریقہ جو ہے حرام ہو گیا۔ اب یہ ایک اس فکس اصول کے بعد حلال اور حرام دونوں کے حوالے سے ہمیں قرآن نے واضح طور پر بتا دیا، اور پھر جو اس آیت کے اندر بتایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور رسولوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تو اس سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حلال و حرام کا یہ جو اصول ہیں یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں دیے گئے، بلکہ یہ ایک عالمگیر اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انبیاء کو دیا، اور تمام انبیاء کو حلال اور حرام کے یہ دائرے بتائے گئے، اور سارے انبیاء جو ہیں حلال اور حرام کی ان چیزوں کی پابندی کرتے رہے۔ اس میں جو ایک کمپوننٹ ہے، اس کا ایک جز ہے اس کا، اور وہ جز ہے حلال کھانے کی چیزیں، کہ یہ فلاں چیزیں حلال ہیں اور فلاں چیزیں حرام ہیں۔ جن چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ تھوڑی ہیں، اور جن کو حلال قرار دیا ہے وہ بہت ہیں۔ جیسے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں فرما دیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے سنا دیے گئے الا ما یتلی علیکم، سارے کے سارے حلال ہیں، کہ سوائے اس کے کہ وہ پڑھ کے سنا دیے جائیں۔ یعنی اگر کسی جانور کا نام آ گیا حدیث کے اندر کہ یہ حرام ہے، یا قرآن نے اس کی کوئی نشانی بتا دی، اس کے نام آ گئے کہ یہ فلاں چیز حرام ہے، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دیں کہ یہ فلاں ذو مخلب اور ذو ناب یہ جانور حلال ہیں، ذو مخلب پرندوں میں سے اور ذو ناب جو ہیں وہ چارپایوں میں سے، یہ حرام ہیں۔ جو اس میں آ گئے وہ تو حرام ہے، باقی سارے کے سارے حلال ہیں۔ لہٰذا باوجود اس بات کے انسان اندازہ کریں کہ انسان اس قدر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے کہ حلال کا دائرہ وسیع ہونے کے باوجود اور حرام کا دائرہ بہت محدود ہونے کے باوجود حرام کھاتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے، اور وہ حلال کی طرف نہیں جاتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ قرب قیامت لوگوں کے پاس ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو وہ کھا رہا ہے وہ حلال ہے کہ وہ حرام ہے، اس بات کی وہ پرواہ ہی نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ نے اتنی رحمت کی ہے کہ حلال کا دائرہ اتنا وسیع رکھا ہے اور حرام کا دائرہ بہت محدود رکھا ہے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل واضح فرما دی یہ بات، اور قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حلال اور حرام کون طے کریں گے، یا طے کر دیے،
اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قیامت تک کے لیے طے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک لفظ استعمال کیا کہ اگر کوئی ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جانتے بوجھتے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ حرام ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ ایک شخص اہل ایمان ہے، امتی ہے، وہ شراب پیتا ہے، فرض کیجئے وہ رشوت لیتا ہے، منع فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یہ نافرمانی ہوگی یا بغاوت؟ دیکھیں، جب آپ نافرمانی کی بات کرتے ہیں تو نافرمانی کو عربی زبان میں فسق کہا جاتا ہے۔ گویا کوئی شخص جو ایک بھی کام میں، ایک بھی بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ فاسق ہے، وہ فسق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی چھوٹی نافرمانی کرے یا بڑی نافرمانی کرے ہے تو فسق، اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے کوئی چھوٹا فاسق ہوتا ہے، کوئی بڑا فاسق ہوتا ہے، اور جو بالکل ہی اطاعت سے نکل گیا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل گیا ہو، اس کو بڑا فاسق کہیں گے۔ اس لیے جو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جو کافر ہیں یہ بھی فاسق ہیں، والکافرون هم الفاسقون، جو کافر ہیں فاسق ہیں، وہ اس اعتبار سے فاسق ہیں کہ وہ بالکل ہی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جو آپ نے بات کی کہ نافرمانی ہے، تو نافرمانی اگر اس وجہ سے ہو کہ آدمی کو کی لا علمی کی وجہ سے ہو یا کسی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ہو تو وہ تو فسق ہے، وہ نافرمانی ہے۔ لیکن یہی فسق بغاوت بھی بن جاتا ہے اگر وہ باوجود علم ہونے کے کی جائے، یا پھر وہ اس کے اوپر اصرار کیا جائے کہ آپ بار بار ایک چیز کو کر رہے ہیں، اس کے اوپر اگر اصرار کیا جائے اور اس میں سستی کوتاہی کا عمل دخل یا جہالت کا عمل دخل نہ ہو، بلکہ انسان اپنے کسی مفاد کے حصول کے لیے بار بار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، تو وہ پھر عام فسق اور عام نافرمانی نہیں رہتا، بلکہ وہ بغاوت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، ہم جانتے بوجھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اپنا ایک رشتہ جوڑتے ہیں، اپنا ایک تعلق ہمارا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ لیکن آپ نے جو فرما دیا، اور قرآن فرما رہا ہے کہ سود کے حوالے سے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے میں سود کو نہیں چھوڑوں گا، سود میں کھاتا رہوں گا، سود میں دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد میں اللہ سے دعا مانگوں گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ سمجھا دیجئے ہمیں آپ۔ دیکھیں، یہ بالکل آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ تو بغاوت ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا ماحول بناتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور اس کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص باوجود جاننے کے اور پھر سود کھاتا ہے اور سود پہ قائم رہتا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے اس کو شیطان نے خبتی کر دیا ہے، شیطان کے چھونے کے، یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے اس کو خبتی بنا دیا۔ تو لگتا یوں ہے کہ ان لوگوں کی عقل جو ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایک تو قیامت والے دن یہ خبتی ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان کی جو عقل ہے وہ درست کام نہیں کر رہی ہوتی، ان کے جملہ معاملات کبھی درست ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے یہ سود کھانے کے بعد۔ لیکن یہ کرتے کیوں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب نام مقصد اپنی فطرت کو باقی رکھنا ہے، فطرت سلیمہ کو کا تحفظ بھی ٹارگٹ نہیں ہے، یہ بھی فوکس نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے عمل کو
پاکیزہ رکھنا مقصد ہے، نہ معاشرے کو پاکیزہ رکھنا مقصد ہے، بلکہ مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو مادی طور پر خوشحال رکھنا ہے۔ جب یہ سامنے آتا ہے تو پھر سودی کاروبار یا سودی لین دین اور سودی معاملات، پھر وہ انسان اس کے اندر چونکہ فائدہ محسوس کرتا ہے اور پھر اسی کے اندر آگے سے آگے دھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے واپسی کے امکانات ختم ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ پھر اس کی عقل بھی درست کام نہیں کرتی، اور پھر عملی طور پر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ اور یہ کہہ دینا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، جاننے کے باوجود یہ کہہ دینا کہ یہ ٹھیک ہے تو غلط، لیکن یہ مجھ سے ایسا نہیں ہوتا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں دو باتیں کہوں گا۔ ایک تو قرآن کے حوالے سے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول، یہاں پہ خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، کسی بھی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، فرمایا وہ ڈر جائیں اس بات سے اور بچ جائیں اس بات سے کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے یا پھر ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ جو دردناک عذاب ہے مفسرین نے لکھا ہے یہ تو آخرت میں پہنچے گا، لیکن یہ جو فتنہ ہے یہ دنیا میں پہنچتا ہے، اور فتنہ بمعنی مصیبت بھی ہے، فتنہ بمعنی آزمائش بھی ہے، اور فتنہ کی صورت میں اجتماعی اور انفرادی وہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ان معاشروں کے اوپر جو باوجود اس بات کے کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے بھی سنی ہوگی، بہت معروف حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حالانکہ یہ بہت چھوٹی سنت ہے کہ جس کی وہ خلاف ورزی کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا تھا، کیونکہ آپ نے کا حکم ہے کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور وہ بائیں ہاتھ سے کھائے جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ چپ کر کے بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا، آپ نے دوسری دفعہ کہا، پھر وہ چپ کر کے کھاتا رہا، تیسری دفعہ آپ نے پھر فرمایا کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس شخص کو غصہ آیا، منافق تھا، اس نے غصے کے اظہار میں یہ کہا کہ لا استطیع، مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ وہ فکرہ ہے جو ہم سب جانتے بوجھتے ہوئے کہتے ہیں، شریعت کا حکم جانتے ہیں، صرف سود کی بات نہیں ہے، تمام بڑے بڑے جو احکام ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں معلوم تو ہے، ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ اس نے کہا لا استطیع، مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا، لستطعتا، اللہ کرے تجھ سے نہ ہی کھایا جائے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس شخص کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، وہ ساری زندگی بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا رہا اور بائیں ہاتھ سے ہی وہ استنجا کرتا رہا اور اسی سے سارے کام کرتا رہا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم جانتے بوجھتے ہوئے کسی بھی چیز کی مخالفت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو یا اللہ کا حکم ہو، تو وہ اس قدر فتنے کا باعث ہے کہ فوری طور پر بھی جو فتنے آتے ہیں، وہ فوری طور پر جو انفرادی اور اجتماعی طور پر مصیبتیں آتی ہیں، وہ بھی اس کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور جو آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، وہ الگ اس کا انجام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا میں ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور جو ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک معاشی مصیبتوں کے اندر، سماجی مصیبتوں کے اندر، سیاسی مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں، یہ بے سبب نہیں ہے، یہ ہماری بغاوت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال و حرام کے احکام کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو میرے احکام سے اعراض کرتا ہے میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اچھا، رزق حلال کے لیے جستجو، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں رزق حلال کی جستجو بھی ہو رہی ہے، یا معاملات ہی ختم ہو گئے ہیں کہ ہاں بس یہ ایک حرام چل رہا ہے، سود چل رہا ہے، اسے چلتے رہنے دو؟ تو دل کے اندر کم از کم ایک خیال یہ پیدا ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اے اللہ، بامر مجبوری میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن میں تیری بغاوت، تیری نافرمانی میرے پیش نظر نہیں ہے، یا نوبت بنی جا رسید۔ ارشاد۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو ہمیں منزل بتائی گئی ہے وہ ہے لعلکم تتقون کی منزل،
کہ ہر شخص جو ہے وہ تقوی کی منزل کو پالے، اور تقوی کی منزل یہ ہے کہ اس کی زندگی اللہ کی ناراضگی سے وہ زندگی میں بچ جائے اور اللہ کی رضامندی حاصل کر لے، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش اور اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش جو ہے، یعنی انسان متقی اور تقوی کی منزل تک پہنچ جائے، یہ اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ حرام کو نہ چھوڑ دے اور حلال کو حاصل نہ کر لے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبلغ العبد درجۃ المتقین، کہ کوئی شخص متقین کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا حتیٰ یدع، جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے اس چیز کو مما لا باس فیہ، جس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، اس ڈر سے حذرا ما باس بہ، اس ڈر سے چھوڑ دے کہ کہیں اس کے اندر حرج نہ ہو۔ گویا رزق حلال کی جو جستجو کی آپ نے بات کی ہے، اس کے اندر اس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو جس میں شائبہ بھی ہو کہ شاید یہ حرام ہوگی، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک آپ ان چیزوں سے بھی نہیں بچیں گے جس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور اس ڈر سے آپ چھوڑ دیں گے کہ کہیں اس میں حرج نہ ہو، اس وقت تک آپ متقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا رزق حلال کی جستجو کرتے ہوئے جب ہم دنیا میں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کے اندر سود موجود ہے، جس کے اندر سود کا واضح طور پر ایک حصہ موجود ہے، ہم پھر بھی اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کے مختلف نام رکھ لیتے ہیں، اس کو مختلف طریقے سے اختیار کرتے ہیں، تو یہ اصل میں اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ سود کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی بھی ہم پھر اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے جو منزل ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین۔ ایک تو آپ عمومی حدیث وہ سن لیجئے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز اختیار کر لیجئے کہ جس کے اندر شک نہیں ہے، اور جس چیز کے اندر شک ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں۔ گویا تین حصے ہیں، ایک طرف حلال کا حصہ ہے، ایک طرف حرام کا حصہ ہے، اور درمیان میں وہ گرے ایریاز ہیں جس کو ہم اختیار کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا تو حلال کی طرف ہے، بات تو حلال کی ہے، لیکن درمیان میں گرے ایریاز، یہ ہر طرح کی نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم نے اس کو اسلامائز کر کے اور نئے نئے نام رکھ کے اس کو اختیار کیا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقع فی الشبہات، جو شخص ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، فقد وقع فی الحرام، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حرام میں پڑ گیا، اور فمن اتقى الشبہات، اور جس اس شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واضح حلال اور واضح حرام ہے، اس میں جو مشتبہ چیزیں اس کو بھی حرام میں ہی شمار کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو لوگ رزق حلال کے نام پر ان مشتبہ چیزوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اس کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ حلال کو پہنچ سکتے ہیں۔ حلال کو پہنچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح جو احکام حلال ہیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا، اور مشتبہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات، اور یہ چیزیں مشتبہ چیزوں کی بات آپ فرما رہے ہیں۔ سود کوئی مشتبہ چیز نہیں ہے، شراب کوئی مشتبہ چیز نہیں ہے، یہ جوا کوئی مشتبہ چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل وضاحت سے بات فرما دی ہے، احکام آ گئے ہیں، اور لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات فرمائی کہ مشتبہ چیزوں سے بھی ہٹ جاؤ، آج یہ جواز ڈھونڈے جاتے ہیں کہ یہ سود وہ سود نہیں ہے۔ شراب کے تعلق سے، شراب کے حرمت کے تعلق سے قرآن میں کہاں آیا ہے؟ فَاجْتَنِبُوا کا لفظ آیا ہے، اللہ اکبر، اجتناب کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے احکام کیا ہیں، انہیں پس پش ڈال کر دین سمجھا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آج کے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے، ایک سوال اور میں چاہتا ہوں، تاکہ آپ نے بہت ساری باتیں واضح کر دی ہیں، لیکن
رزق حلال کی برکتیں کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور رزق حرام کی نحوستیں کیا ہوتی ہیں، ذرا یہ ارشاد فرما دیجئے۔ دیکھیں ان بے شمار نحوستوں اور ان بے شمار برکتوں کے ساتھ ساتھ جو اللہ کریم نے یہاں بات واضح فرمائی ہے اس آیت کے اندر، وہ ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور عمل بھی نیک کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے جو ڈائریکٹ اس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ نیک عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جو حرام کھانے والا معاشرہ وہ کبھی بھی نیک عمل کر نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی شخص حرام میں ملوث ہوتا ہے اور حرام کھاتا ہے تو اس معاشرے کے کسی بھی عمل کو انفرادی اجتماعی طور پر پاکیزہ عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے آپ نے سود کی بات کی ہے، تو سود کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جنگ کی وعید ہے وہ تو ایک بہت بڑی وعید ہے، لیکن عملی طور پر جو بھی قوم یا معاشرہ یا کوئی انفرادی طور پر کوئی شخص سود میں ملوث ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا عمل کبھی بھی پاکیزہ اور نیک نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ حج کرے، چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے وہ دعائیں کرے، اور آپ نے کہا کہ بیٹھ کے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے ربنا لا تزغ قلوبنا کہے، وہ جتنی بھی دعائیں کرے وہ کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی وضاحت اس حدیث میں آتی ہے جو آپ نے انٹرو کے اندر فرمایا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہی قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اہل ایمان کو دیا ہے وہی حکم رسولوں کو دیا ہے۔ ان اللہ امر بہ المؤمنین، جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا ہے یہ وہی ہے ما امر بہ المرسلین، جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آیات کا حوالہ دیا، ایک یہ والی آیت ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، آپ نے ایک یہ حوالہ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ اے ایمان والو تم جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ تو گویا وہی حکم جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے وہی اہل ایمان کو دیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا، آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، پھر آپ نے ایک فرد کا ذکر کیا، یطیل السفر، جس نے لمبا سفر طے کیا اور لمبا سفر طے کر کے وہ بیت اللہ میں پہنچا، اور آپ نے فرمایا اس کا حالات یہ تھے کہ اس کا کھانا حرام، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، اس کو جتنی غذا دی گئی تھی، جتنا اس کی جو پرورش ہوئی وہ ساری غذا حرام میں ہوئی۔ تو فرمایا کہ وہ وہاں کھڑا ہو کے وہ یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے لمبے کر کے یا یقول یا رب یا رب، وہ یا رب یا رب کہہ رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی کہاں سے دعا کا جواب آئے گا؟ اس لیے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا سب کچھ حرام ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عمل کی پاکیزگی کے ساتھ حلال و حرام کا یہ جو کھانا ہے اس کو واضح کر دیا کہ جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا اہل ایمان کو جو منع کیا، اور اہل ایمان بھی حلال کھائیں جو حکم دیا، اور جو حکم رسولوں کو دیا کہ وہ حلال کھائیں، اس کا ڈائریکٹ تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اور عمل کے ساتھ، عمل ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اس دنیا کے اندر امتحان کیا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو گویا جس چیز کے لیے جو انسان کا مقصد تخلیق ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اچھے اعمال کے اندر انسان جانچا جا رہا ہے، اس کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ حلال اور حرام ہے۔ کوئی شخص حلال کھا رہا ہے، اس کے اعمال اس کے نتیجے میں پاکیزہ ہو رہے ہیں، اور کوئی شخص حرام کھا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اعمال جو ہیں وہ چاہے بظاہر جتنے مرضی اعمال نیک کرتا رہے
اس کا کوئی عمل بھی نیک نہیں ہوگا. لہٰذا جب آپ اس عمل کو انفرادی اعمال سے لے کر اجتماعی اعمال تک لے جائیں گے اور پورے معاشرے کے جو فلاح و بہبود کے اعمال بھی اور پورے معاشرے کے جو ترقی کے اعمال بھی ان سب میں لے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نحوست پھر اس قدر پھیلتی ہے کہ کوئی فرد اس پورے معاشرے کے اندر اس نحوست سے بچ نہیں سکتا اور پورا معاشرہ اس نحوست کا شکار ہو جاتا ہے. اس میں برکتیں جہاں آنی تھیں حلال کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ایک اللہ کا حکم دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک حد نافذ کر دی جائے جس معاشرے کے اندر، اس حد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو اتنی برکت دیتا ہے جتنی برکت 40 دن کی بارش سے برکت آتی ہے، وہ ایک حد کے نفاذ سے برکت آتی ہے. گویا جیسے جیسے اعمال پاکیزہ ہوں گے اس پورے معاشرے کے اندر برکتیں آتی چلی جائیں گی، اور جیسے جیسے اعمال جو ہیں وہ غیر پاکیزہ ہوں گے اور نحوست کا شکار ہوں گے تو نحوستیں جو ہے پھیلتی چلی جائیں گی. اس کو اللہ کریم نے سورہ اعراف کے اندر یوں بھی فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر جو بستیوں والے ہیں اہل القرآن، اگر وہ واقعی ایماندار ہوتے اور وہ تقوی کی روش پر چلے ہوتے، ان کے اعمال جو ہے وہ اس طرف چلے ہوتے اور انہوں نے اس کو اپنا فوکس کیا ہوتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ جھوٹے نکلے، انہوں نے دعویٰ کچھ اور کیا تھا اور ان کا عمل جو ہے یہ کچھ اور ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ دیا. گویا پھر اس کی نحوست جو ہے وہ صرف کسی ایک طرف نہیں ہوتی، وہ پھر ہمہ جہت ہوتی ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے، اور ہر طرف جو ہے انسان خسارے میں رہتا ہے. آخرت کا عذاب الگ ہے، دنیا میں ہی انسان ہر طرف سے خسارے میں رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ پھر وہ عمل ان کے پھر خبیث عمل ہو جاتے ہیں اگر وہ حرام مال ان کے پاس آتا ہے، اور اسی حرام مال کے ذریعے وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں یا کوئی نیکی کرتے ہیں، تو وہ نیکی قبول اللہ کے پاس نہیں ہوتی. اللہ طیب ہے، اللہ سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ تو اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزیں قبول کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن یہاں پر ایک بات اور جو یہ فرمائی جا رہی ہے نا کہ کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو نیک. جب 2 لاکھ روپے مہینہ کمانے والا آدمی 20 لاکھ روپے کماتا ہے، اور وہ 20 لاکھ روپے کیسے آتے ہیں اس کے پاس؟ وہی کہ رزق حلال کو چھوڑ کر. تو پھر اس کی جو عادات ہیں وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں یا امکان پیدا ہو جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حرام جس طرح آیا ویسا ہی چلا گیا. تو نیک اعمال کے لیے حلال آمدنی ضروری ہے. اللہ اکبر. تو یہ پیسہ جو حرام کے ذریعے آتا ہے اس پیسے کو خرچ بھی پھر حرام کاریوں میں کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، 2-3 باتیں ہمیں آپ سے اور سیکھنی ہیں. ایک بہت اہم بات میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسے بھی آپ کھول لیجئے. وہ یہ کہ جو شخص حرام کما رہا ہے، ایک آدمی نے فرض کیجئے کہ زندگی میں کوئی 3 کروڑ روپے حرام کما لیے، کیا یہ 3 کروڑ روپے اس کے مقدر میں لکھ دیے گئے تھے؟ ارشاد. یقیناً وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق جو ہے مکمل نہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے رزق تو لکھا ہوا ہے، اب اس کو حلال یا حرام ہر شخص جو ہے وہ اپنے عمل سے بناتا ہے. اگر وہ صرف حلال کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال کی وجہ سے، حلال کے ذریعے سے اس کو کہیں نہ کہیں سے دے دے گا، اور اگر وہ حرام کا ذریعہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اس کو حرام بنا لیتا ہے. رزق اس کو وہی ملنا تھا جو اس کو لکھا ہوا تھا. یہ بات تو بالکل درست ہے. اور دوسری بات جو بات آپ فرما رہے تھے اس سوال سے پہلے کہ اگر یعنی نیک اعمال کے لیے رزق حلال ضروری ہے، حلال روزی ضروری ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ حرام روزی کی وجہ سے آپ کے اعمال نیک نہیں رہتے، بلکہ آپ یہ سمجھیں آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ ان آرڈر نہیں رہتی، کوئی چیز جو ہے وہ فطرت سلیمہ آپ کی فطرت سلیمہ نہیں رہتی، آپ کے اعمال وہ پاکیزہ نہیں رہتے، آپ کا گھر پاکیزہ نہیں رہتا، حتیٰ کہ آپ کی اولاد
اولاد بھی کبھی نیک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ پورے کے پورے جو اثرات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ پاکیزہ ترین وہ روزی ہے کوئی جو شخص اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، اور فرمایا وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، اور تمہاری جو اولادیں ہیں یہ بھی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، گویا جس طرح کا آپ کمائی کر رہے ہیں اسی طرح کی آپ اولادوں کی توقع کریں، اور کبھی بھی آپ اپنی نسلوں میں نیکی کا فروغ نہیں دیکھ سکیں گے جب آپ ان کو حرام کھلا کے یا حرام کی روزی سے ان کو آپ آگے بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو حرام خوری ہے، کیا یہ انسانی غیرت کے خلاف نہیں ہے؟ ایک غیرت مند آدمی کبھی اپنے پیٹ میں حرام ڈال سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ جو بات آپ نے بالکل واضح کر دی، بہت اہم نکتہ جو آپ نے بتا دیا ہمیں، کہ جو مقدر میں لکھا گیا تھا مجھے اگر ملنے ہیں اپنی زندگی میں 3 کروڑ میں کماؤں گا، 30 کروڑ کماؤں گا یا 30 ارب کماؤں گا، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ میں نے اللہ کی جانب سے آئے ہوئے حلال کو حرام میں تبدیل کر کے اسے حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو حرام کما رہے ہیں، رشوت لے لی، یہ پیسے تو ملنے ہی تھے، لیکن وہ وقت اللہ نے کوئی اور لکھا تھا۔ ہم اپنے حلال کو حرام کر کے وہی اپنی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس کو لیتے ہیں اور ایک پاک چیز کو ناپاک انداز میں لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے گھروں میں جو یہ رزق حرام آنا شروع ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، اس میں خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خواتین عام طور پر جو ڈیمانڈز کرتی ہیں اور خواتین کے جو مطالبے ہوتے ہیں ان کو جب کوئی مرد جو ہے یا شوہر ہے، چاہے وہ باپ ہے، جب وہ اس کو حلال طریقے سے پورا نہیں کر سکتا تو وہ پھر ان کو ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے حرام کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی گھر کی عورت جو ہے وہ قناعت پسند ہو اور جو کچھ حلال کے ذریعے سے آ رہا ہے اس کو قناعت کے ساتھ استعمال کرے اور ناجائز مطالبے اپنے شوہر سے نہ کرے، اور اپنے مطالبے جو ہیں ان کو ان حدود میں رکھے جتنی حلال کمائی جو ہے وہ شوہر کی طرف سے اس کو آ رہی ہے، اگر عورتیں یہ والا طریقہ کار اور یہ والا کردار اپنا لیں تو پھر بہت ساری ایک بڑے درجے پر جو ہے حرام خوری ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بہت سارے کیسز کے اندر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ان مجبوریوں کی وجہ سے حرام کھاتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ یہ مجبوری نہیں ہے، لوگ عادتاً مجبور ہوتے ہیں کہ لوگوں نے عادت بنا لی، ایک دفعہ حرام کھایا، اور ظاہر ہے جب آپ کسی کے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیٹ میں ایک دفعہ حرام چلا جاتا ہے تو آپ کا پوری کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے، پوری آپ کی اناٹمی چینج ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اس تبدیل شدہ کیمسٹری کے اندر آپ کی سوچیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، ہر چیز کے اوپر فرق پڑتا ہے، اور جب وہ ہر چیز پہ فرق پڑتا ہے اور پھر آپ اوپر سے ایک لقمہ اور کھا لیتے ہیں حرام کا، پھر اس سے اوپر سے ایک لقمہ اور حرام کا کھا لیتے ہیں، جب کھاتے چلے جاتے ہیں تو فطرت بگڑ جاتی ہے، اس بگڑی ہوئی فطرت میں پھر کوئی چیز آپ کو حرام سے تو آپ نے بات فرما دی کہ وہ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں گھر سے، وہ ڈیمانڈز بھی بعض مرتبہ وجہ بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک شخص ہے جو 2 لاکھ روپے فرض کیجئے مہینے میں لا رہا ہے گھر، اچانک وہ 20 لاکھ روپے اس نے لانے شروع کر دیے، گھر کے حالات اچھے ہو گئے، تو اس گھر کی ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس گھر کی بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس گھر میں رہنے والے اس شخص کی بہنوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی اولاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری یہ نہیں کہ اس سے پوچھیں کہ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اور اگر بیوی یہ بات کہہ دے کہ حرام اگر لا رہے ہو تو نہ لاؤ اس حرام کو، میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہیں ڈالوں گی۔ بالکل، یہ تو اپنی اپنی جگہ پہ سب کی ذمہ داری ہے، اور گھر کی خواتین اور بچے بھی بعض اوقات اگر وہ والدین کے ساتھ یا والد ہے یا آپ کا بھائی ہے یا کوئی بھی اگر اس طرح سے ایک دم اس کو خوشحالی آ گئی ہے اور وہ ایسی
آمدنی اس کو کہیں سے آنا شروع ہو گئی ہے جو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حرام کی ہے، تو صرف نہ صرف یہ کہ اس کو کہنا چاہیے بلکہ اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. اور ایسے کیسز نظر آئے ہیں معاشرے کے اندر، ایسے بچے، ایسی خواتین ہوتی ہیں، ایسی پاک بیویاں باز کھڑی ہو خواتین اور جاتی پاک ہیں باز بچے جو بالکل اپنے باپ کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، خواتین اپنے گھر والے کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہم بالکل خرچ نہیں کریں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم یہ خرچ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حرام کے پیسے لے کے آ رہے ہو اور ہمیں حرام اور کے اس پیسے گھر کے نہیں اندر چاہیے. حرام نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب وہ لوگ جو حرام مال کھاتے ہیں، جو مملکت کو نقصان پہنچاتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں اس مملکت کی، ریونیو کو نقصان پہنچاتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاشرتی رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ معاشرتی رویے کو وہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کا جو رویہ ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہوگا. اگر وہ فرد حکمران ہے تو اس کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے، وہ قوت نافذہ رکھتا ہے، اس کو تو ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور پکڑ کے اس کو قرار واقعی سزا دلوانی چاہیے. اور اگر عوام الناس ہیں تو عوام الناس کم از کم ان سے نفرت کا رویہ رکھیں اور ان سے کسی بھی طرح کا لین دین اور ان کے ساتھ جو معاشرتی اور سماجی روابط ہیں وہ کم از کم ختم کر سکتے ہیں. ہم سماجی بائیکاٹ کر کے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور درجہ بدرجہ ظاہر ہے جو عدلیہ ہے ان کے اپنے ذمہ داریاں ہیں اور جو قانون لیکن نافذ لگتا کرنے یہ والے ہے ہیں. کہ اب ہم نے ایسے لوگوں کو ہیرو بنانا شروع کر دیا ہے. بنی اسرائیل پر 2 پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے، کہ لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر انہیں ٹوکنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے. کیا ہم ایک حرام خور کو آپ نے بات فرمائی نفرت، اللہ اکبر، ہم نے کیا اس کا الٹ، یعنی ہم انہیں عزت کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرد یا یہ عورت یہ حرام خور ہے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو ایک سچے پکے مسلمان کو، ایک امتی کو ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو پیغام دینا چاہیے حکیمانہ انداز میں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. یہ موضوع اتنا سیریس ہے کہ مزید گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن 2 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام کے اختتام میں. خواتین و حضرات، کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون سی بری عادت میں مبتلا تھی؟ درست جواب، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں، سورہ ملک میں یا سورہ قیامہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922133507000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن دازی کا، اور قرآن دازی کے لیے کراچی میں کوئی مہمان نہیں، اور یہ ہیں گجرانوالہ سے محمد عاصم صاحب. گجرانوالہ سے محمد عاصم صاحب. محمد عاصم صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ دار محبت کے محتاج ہیں، مگر محبت رشتہ داری کی محتاج نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رشتہ دار محبت کے محتاج ہیں، مگر محبت رشتہ داری کی محتاج نہیں.
اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔